الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. صدق الله العظيم. میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کا یہ حصہ جس میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلاسا دیا. ایسے بہت سارے موقع ہیں جس میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. اس میں ایک چیز ہم بڑے اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو دلاسا کب دیتا ہے؟ جب سامنے والا پریشان ہو. ایک انسان دیکھ رہا ہے دوسرا پریشان ہے تو وہ دلاسا دینے لگ جاتا ہے. لیکن یہاں جن کو دلاسا دیا جا رہا ہے وہ تمام عالموں کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے ہر ذرے کو بنایا. اور جو دلاسا دے رہا ہے وہ خود اللہ رب العزت ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے. تو ظاہر سے بات ہے تکلیف بھی بہت بڑی ہوگی، ٹھیس بھی بہت پہنچی ہوگی، کیونکہ کئی سارے ایسے مواقع ہیں جس میں دوسروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے، لیکن جب غائب درجے میں بہت زیادہ ٹھیس پہنچی. ہم غور کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اللہ کے رسول نے بڑا برداشت کیا. اتنا زیادہ کہ اللہ دلاسا دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دلاسا دے رہے ہیں کہ رسول اللہ جن باتوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے آپ صبر کریں، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اس معاملے میں آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ سے پہلے بھی نبیوں کو یہ سارا کچھ کہا جا چکا ہے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہم سب جانتے ہیں، سب کو جمع کر کے اللہ کے رسول نے ان کے درمیان بھی یہ بات رکھی تھی. سارے اللہ کے رسول کو ماننے والا مجمع تھا. اس لیے میں ہمیشہ اس موقع پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اپنوں سے پہنچنے والی تکلیف سے زیادہ ٹھیس پہنچتی. کوئی اجنبی ہے جس نے تکلیف دے دیا پھر وہ چلا گیا، معاملہ ختم، بھلانا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن کوئی جب اپنا تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف انسان کو اندر سے کاٹتی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال رسول اللہ کو دیکھا تھا، جن کے بچپن کو بھی دیکھا، جن کے لڑکپن کے زمانے کو بھی دیکھا، جن کی جوانی کو بھی دیکھا، اور پورا بے داغ زمانہ. ایک لمحے کے لیے بھی ان میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں جو ایک نبی کی شان کے خلاف ہو. اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ہی اللہ کی شریعت کو ڈالا ہوا تھا. بچپن سے ہی کبھی ایسا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا نہیں جسے بعد میں جا کے لوگ کہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کے بعد شریعت کی پابندی کی ہے، بلکہ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں وہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھروں کو اٹھانے میں شامل تھے. اللہ کے رسول ایک ایک پتھر کو اٹھا کے لا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پڑ رہے تھے، اور جو لوگ وہاں دوسرے پتھر اٹھانے والے تھے سب نے اس وقت میں اپنے نیچے کا جو لنگی کا حصہ ہے اسے نکال کے اپنے کندھے پہ ڈال کے پتھر اٹھایا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ پردے میں تھے، اللہ کے رسول نے نہیں نکالا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کہا بھتیجے تجھے تکلیف ہو جائے گی، تجھے بھی ایسے ہی کر لینا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے اسی وقت میں کہا تھا کہ چچا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں یہ نہیں کر سکتا. جب بہت زیادہ
ایسے ہی ہونے لگا تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے زبردستی ان کا وہ کپڑا نکالنے کی کوشش کی لیکن محمد بے ہوش ہی ہو گئے، میں نے چھوڑ دیا۔ جب ہوش آیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کوئی ہے جو مجھے اس عمل سے روکتا ہے، پیدائشی طور پہ۔ اس لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس وقت میں لوگ گانے بجانے کی محفلیں سجاتے اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں، اللہ کے رسول منع کرتے کہ میں نہیں جا سکتا، لیکن جب کوئی زبردستی اپنے ساتھ میں لے کے جاتے قریب جانے سے پہلے رسول اللہ بے ہوش ہو جاتے، ایسی مجلسوں میں گئے ہی نہیں، ورنہ بعد میں جا کے امت کیا کہتی کہ پہلے رسول اللہ نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے، ہم بھی کر لیں گے، بعد میں جا کے توبہ کر لیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ عمل ہوا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول ان ساری چیزوں سے پہلے سے ہی پاک ہے، اتنی پاک صاف زندگی دیکھا، کبھی بھی مکے کے لوگوں نے رسول اللہ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے زمانے جاہلیت جس میں سب سے زیادہ برائیاں تھیں لیکن اللہ کے رسول نے اس میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کے رکھنے کے لیے جو لڑائی جھگڑے کر رہے تھے اس میں جس انسان کو امانت دار سمجھ کر آگے کیا کہ یہ فیصلہ کریں گے تو ان کے فیصلے کو مان لیں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اعلان نبوت سے پہلے تھا۔ ابھی بھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت میں لوگوں نے رسول اللہ کے بارے میں اعتماد دکھایا تھا کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے تو ہم وہ کام ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے ایک آدمی کو بلا کے، سردار کو بلا کے چادر بچھا کے حجر اسود کو اس میں رکھ کے نبی نے فرمایا سارے پکڑ دو، سب پکڑ کے لے کے جا کے رسول اللہ نے اٹھا کے اسے اپنے ہاتھوں سے لگایا، سب کو اطمینان ہو گئے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساروں کو اطمینان تھا کہ ایسا انسان ہم میں سے کوئی نہیں ہے، صرف یہی ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، کمال کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ انسان با اخلاق ہے۔ لیکن رسول اللہ نے جب اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ سارے اپنے تھے۔ اور آگے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو جمع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی خاندان کو بلاؤ، خاندان کو بلایا گیا، سارے اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ بیٹھے، دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ اللہ مجھے میرے اپنے گھرانے کی طرف گھرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم جس راستے پہ چل رہے یہ غلط ہے، ہمیں صحیح راستہ پکڑنا ہوگا۔ تو وہ لوگ سارے ناراض ہو کے وہ چلے گئے، اللہ کے رسول کو اور تکلیف ہو گئی، کیونکہ ایک تو علاقے والے نہیں مان رہے ہیں، بستی والے نہیں مان رہے، دوسرا اپنا جو خاندان ہے وہ لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اس وقت میں ایک فرد تھے جو چھوٹے سے تھے اور کم عمر تھے، خاندان کے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ابھی ایمان لاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وقت میں، بچپن میں ہی، اسی عمر میں ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بعد لوگوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دینا شروع کی، ٹھیس پہنچایا بہت زیادہ، جو قریب سے دیکھے تھے انہوں نے قریب سے تکلیف پہنچائی، اتنی زیادہ کہ جو چچا تھا ابو لہب تھا یہ رسول اللہ کے پیچھے لگ گیا تھا، اللہ کے رسول کے پیچھے جاتا تھا، جہاں جہاں جاتے تھے۔ حج کے قافلے باہر سے آتے تو رسول اللہ ان کے پاس جا کے دین سمجھانا شروع کرتے، قریب ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے۔ اتنے میں ابو جہل ان کے پہلے رشتہ بتاتا کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ چاچا اپنے بھتیجے کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرا بھتیجا پاگل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں چاچا جب کہہ رہا ہے تو یہ پکی بات ہوگی، اس لیے رسول اللہ کے بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ایسی چیز پہنچا رہے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ تکلیفیں جسمانی طور پہ جو رسول اللہ کو چلتے ہوئے دیا گیا، راستوں میں کانٹے بچھا کر ہو یا کوڑا کرکٹ ڈال کر ہو یا اللہ کے رسول کو مار کر ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں مسلمان ہی نہیں ہوا تھا جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ وہ ایک کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کچھ کہہ رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں سے بتائے جا رہے تھے، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، جو مار رہے تھے وہ مکے کے لوگ ہیں۔
کعبے کے سائے میں رسول اللہ کو انہوں نے مارنا شروع کیا تھا. وہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا جب میں نے دیکھا تھا. حتی انتصفت النہار، کہتے ہیں آدھا دن یہ منظر رہا، لوگ مارتے رہے. صرف مارنے پہ اکتفا نہیں کی. فَمِنْهُمْ مَنْ صَبَّ عَلَيْهِ، کہتے ہیں گالی بکے جا رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، کہتے ہیں مٹی اٹھا کے ڈال رہے تھے. جو کائنات کے سب سے خوبصورت شخص ہیں ان کے ساتھ یہ سارا منظر ہو رہا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آ رہی ہے. سارے لوگوں کو ہٹا کے قریب جا کے وہ اس انسان کا چہرہ دھو رہی ہے اور رو رہی ہے. ان کو دیکھ کے لپٹ کے رو رہی ہے اور لوگوں سے بھی کہہ رہی ہے لوگوں میرے ابو نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ابو کے ساتھ. میں نے کہا یہ کون ہے جسے لوگ مار بھی رہے ہیں. ایک بچی آ کے چہرہ بھی صاف کر رہی ہے، ہے کون؟ تب لوگوں نے بتایا ان کا نام محمد ہے، یہ ان کی بیٹی زینب ہے. چھوٹی سی بچی آ کے اللہ کے رسول کی ان بچیوں نے کتنی تکلیف دیتی ہوگی جب باپ کو، کیونکہ کوئی بھی بچی اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتی. وہ چھوٹی سی بڑی سی کتنی بھی عمر والی، لیکن ان کو اپنے باپ سے فطری طور پہ بڑی محبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. یہ رسول اللہ کے بچیوں نے اپنے باپ کو بچپن سے ہی تکلیف میں دیکھا، درد میں دیکھا، برداشت کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے بھی کہا تھا کہ علی، یہ جو میری بچی ہے نا، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، یہ ہمیشہ اس کے حالات ہی دیکھے. وہ زمانہ جب یہ بہت چھوٹی تھی، لوگ میرے کپڑے گندے کر دیا کرتے تھے، میرا چہرہ گندا کر دیتے تھے. لوگ مجھے تکلیف دے کے میں جب واپس آتا تو علی یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ میرا چہرہ صاف کرتی تھی. حضرت فاطمہ کے بارے میں بتایا کہ یہ میرا چہرہ صاف کرتی تھی، یہ مجھے گلے لگا کے روتی تھی. بچپن سے اس نے حالات دیکھے. جی میری بچی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو مجھے دیکھ کے میری بچی کو معاف کرتے ہیں. اس نے بڑے حالات دیکھے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے اتنے قریب سے رسول اللہ کو دیکھا تھا، ایک دن جب رسول اللہ کو پتا چلا، اللہ بتا رہے ہیں کہ نبی جی آپ کے لیے لوگ آپ کو آج رات قتل کرنے والے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، آپ کے گھر کے باہر آپ کا انتظار کریں گے، صبح جب آپ نکلیں گے تو یہ آپ کی بوٹی بوٹی کرنے کی سوچ ہے. اپنے تھے نا سارے، درد تو بہت ہوا ہوگا. ہم سوچیں کوئی اپنا جب ہمیں دیکھ کے خاموش چلے جائے نا، بات بھی نہ کرے نا، تو تکلیف ہو جاتی ہے. وہی تلوار لے کے کھڑے ہو رہے ہو اور وہ ہے بھی اپنے، تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو سفر کیا ہے، قریب میں بھی ہم نے مفتی صاحب سے وہ تفسیر سنی جس میں اللہ کے رسول جو گئے ہیں اتنی دور کا فاصلہ طے کر کے، وہاں لوگوں نے جو مسلسل پتھر برسائے اور زمانی جو تکلیف دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غلام صاحب بھی تھے رسول اللہ کے جنہوں نے بہت کوشش کی تھی رسول اللہ سے پتھر بچانے کے لیے، لیکن لوگوں نے نشانہ رسول اللہ کو ہی بنایا تھا. خون جو نکلا ہے رسول اللہ کا، کبھی ایک ہی پتھر پہ کیسے اتنا خون نکل جائے گا، کتنے پتھر رسول اللہ کے اس نازک جسم پہ لگے ہوں گے. جوتے جب نکالنے کی کوشش کی نا رسول اللہ نے تو جوتے نکلنا مشکل ہو گئے تھے، اتنا خون رسول اللہ کا بہا تھا. میرے بھائیو جب ہمیں کبھی زخم لگ جاتا ہے نا تو ہم اپنے جسم سے نکلنے والے خون کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، فوراً اپنی نظر ہٹا دیتے ہیں. نبی کے جسم سے اتنا خون نکلا تھا. اللہ کے رسول جب ایک باغ میں جا کے اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ کے رسول نے وہاں اطمینان حاصل کی ہے اور اتنا خون بہا ہے، اور وہاں سے واپس جو رسول اللہ مکے میں آئے، مکے کے باہر رک کے اپنے غلام کو بھیج رہے ہیں، جاؤ مکے میں کسی کو میری حفاظت کا، میرے عہد لینے کا، میرے بارے میں امان لینے کا کسی کو ذمہ داری دے کر آؤ. جا کے اپنے شہر میں آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے امان میں آنا پڑ رہا تھا. سوچو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے جا کے وہ پوچھ رہے اللہ کے رسول کو امان کی ضرورت ہے، تم دے دو تمہاری امانت میں. اللہ کے رسول اندر آنا چاہتے ہیں، 2 لوگوں نے منع کر دیا. تیسرے نے کہا کہ ہاں اپنی بستی میں اپنوں کے درمیان میں آتے ہوئے رسول اللہ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب وہ اس انسان نے مانگ لیا کہ میں تیار ہوں، میں ان کو اپنی امانت داری پہ لے لوں گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے.
لیکن جب آگے غلام نے بتایا، حضرت زید نے بتایا، تو رسول اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ کہ باہر آ کے مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے، اپنی بستی میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ، میں ان کو کہو کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے اندر جائیں، کیونکہ اپنے ہی ہیں، لیکن جب میں گھسوں گا تو مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان والوں کو کفار نے کہا تھا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو، انہوں نے کہا خاندان ہے، اپنا ہے، کیسے چھوڑ دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاہدہ کر دیا گیا، ان کو محاصرہ کر دیا گیا، ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اتنی مشکل ہوئی ان 3 سالوں میں۔ شعب ابی طالب کو وہ جو گھاٹی کا جو منظر ہے، 3 سال کے لیے ان سے بات چیت بند، کھانے پینے کے اشیاء کوئی دینے کو تیار نہیں تھا، بچے بلک جاتے تھے، بلکہ وہ چمڑے جو وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو دبا کر دے کے اس سے بھون کے کھانا پڑ رہا تھا، پتے چبانے پڑ رہے تھے۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کاٹی ہے، اتنی زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے ہر باپ ہونے کی حیثیت سے جب سوچے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ کتنا درد رسول اللہ نے برداشت کیا ہے۔ ایک باپ اپنی بچی کو بڑی محبت سے شادی کر کے رخصت کرتے ہیں، جب جا رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک خوشی بھی ہے کہ آج میری بچی کا اپنا گھر سجنے والا ہے، لیکن اسی جگہ پہ اسے ایک درد بھی ہے کہ میری بچی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، پتہ نہیں سامنے کے گھر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے فون آنے پر باپ ڈر جائے گا، پتہ نہیں وہ کیا کہے گی کہ ابا آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا، یہ گھرانے والے میری زندگی انہوں نے جہنم بنا کے رکھی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ باپ سوچ کر ہی ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو وقت ہے جب شادی کے بعد رخصتی کا وقت ہے، باپ کو خوشی سے زیادہ اندرونی طور پہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، وہ درد میں بھی ہے کہ اللہ میری بچی کو اتنے سالوں تک میں نے پالا، اب میں نے بھیجا ہے، اب یہ فلاں گھر میں ہے، لیکن اللہ میرا گھر خالی ہو گیا ہے، جس گھر میں آتے ہی میرے دوڑ کر آ کر جو میری ساری ضرورتوں کا خیال کرنے والی میری بچی، وہ وقت پہ دوائی بھی دیتی تھی، وہ کھانا بھی پیش کرتی تھی، میرا بستر بھی لگا دیا کرتی تھی، اور مجھے کیا پسند ہے مجھ سے زیادہ اس بارے میں جاننے والی میری بچی اب دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، لیکن ساتھ میں ایک ڈر بھی لگا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کب فون کرے گی، یا پتہ نہیں کب میرے گھر کے دروازے پہ آ کے کہے گی کہ ابا سامنے والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تکلیف بھی رسول اللہ نے برداشت کیا ہے۔ اسی کتنا درد ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو لہب کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی بیٹی کو طلاق دیا تھا۔ صرف طلاق نہیں بلکہ اپنی مجھے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ اس نے اپنی منہ سے تھوکا تھا پہلے، اللہ کے رسول کے سامنے تھوکنے کے بعد اس نے رسول اللہ کی بیٹی کو طلاق دی۔ بڑا درد ہوا تھا، رسول اللہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں بہت سارے وقتوں میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول کو بہت زیادہ دل غم زدہ تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اور بھی زیادہ اسے تکلیف دی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ کو ٹھیس پہنچا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دشمن کو بھی رحم آ جاتا ہے، جنازے میں آ کے ہر انسان نرم پڑ جاتا ہے۔ اس وقت میں مرے ہوئے انسان کے بارے میں دیکھ کر انسان جتنی بھی دشمنی وہ بھول جاتا ہے، لیکن کفار مکہ نے حد پار کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دفن کر رہے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ وہ انسان ہے جس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اس کے سارے مرد بچے مرے جا رہے ہیں، سارے ایک بات نہیں کر رہے، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اس کا نام و نشان ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے بڑا درد دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسی آیتیں قرآن میں بے شمار جگہ ہیں جہاں اللہ نے دلاسا دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے روتے تھے تو اللہ امت کو پتا چلے یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ حضرت جبرائیل کو بھیج کے پوچھتے بھی تھے۔ اللہ کو سب کچھ پتا تھا کہ میرے حبیب کے رونے کی وجہ کیا، لیکن بھیجتے تھے کہ جاؤ پوچھو صحیح کیوں رو رہے ہیں، اور پوچھتے تو وہ بتاتے تھے کہ جبرائیل مجھے میری امت کا درد بہت رلاتا ہے، میری امت کا درد مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات لے کے حضرت جبرائیل اللہ کے پاس جا کے بتاتے کہ اس وقت جو رو رہے ہیں یہ رونا صرف اپنی امت کے لیے ہے. ایک تو لوگوں کا دیا ہوا درد بھی ہے, ایک تو موجودہ لوگ جو ایمان میں نہیں آ رہے وہ بھی درد ہے, ایک بعد میں آنے والے اگر ایمان میں نہیں آئیں گے اس کے بارے میں بھی درد ہے. اس لیے کتنی جہنم کی آیتیں ہیں جسے اللہ کے رسول پہ جب اتاری گئی رسول اللہ ایسے روئے ہیں کہ رسول اللہ کی ہچکیاں لگیں. علماء نے آج مقامات بھی ایسے خاص طور پہ لکھے جس میں رسول اللہ بھی روئے ہیں اور اللہ کے رسول کے ارد گرد جو تھے وہ بھی روتے تھے, اور اس وقت میں رسول اللہ اسے روتے تھے کہ رسول اللہ کی یا تو داڑھی بھیگ جاتی تھی یا تو دامن بھیگ جاتا تھا یا جس جگہ پہ رسول اللہ روتے تھے وہ جگہ بھیگ جاتی تھی. اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے. ان میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آنسو بہائے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کے بڑے حق ہیں ان پر. آج بھی جو امت کے حالات چل رہے ہیں یقین مانو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو. آج بھی امت کی بے دینی رسول اللہ کو بڑی بے چین کر رہی ہے. یہ امت جہنم میں جانے والے کام کھل کے کر رہی ہے اور اس امت میں اپناپن ختم ہو گیا, کیونکہ موجودہ حالات پر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, فلسطین کے حالات, یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ جب اللہ کے رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی جی آپ کی امت کے معصوم بچوں کو ان کو شہید کیا جا رہا ہے, کتنا درد ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, یہ وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا, یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا, یہ وقت ہے اپنے آپ کو ایسے بنانے کا جسے لے کے اللہ اس کے رسول خوش ہو جائے. اللہ نے اس آیت میں دلاسا دیا رسول اللہ کو, نبی جی آپ سے پہلے بھی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, آپ برداشت کریں, آپ برداشت کریں, آپ صبر کر لیں. اس سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے. اللہ دلاسے کے لیے آیتیں اتار رہے ہیں, اللہ دلاسا دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ظاہر سی بات ہے نبی نے بڑا درد برداشت کیا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم مزید درد اللہ کے رسول کو نہ پہنچائیں. ہم ان کے سچے پکے جب امتی بن جائیں گے نا تو رسول اللہ کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انصر اخواننا في فلسطین. اللهم انصر عساکر المسلمین. اللہ بڑے گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم مسیح کار ہیں. اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہوا ہے, تیرے نبی کی زندگی کا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. کافروں نے ستایا وہ کافر تھے, منافقوں نے ستایا وہ منافق تھے, یہودیوں نے ستایا وہ یہودی تھے, عیسائیوں نے ٹھیس پہنچائی وہ عیسائی تھے. ہم تو مسلمان تھے, ہم نے بھی ٹھیس پہنچائی تھی. ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے بھی ٹھیس پہنچا دیا. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. مکی زندگی پریشانی میں گزر گئی, مدینے میں آ کے غزوات میں ساری زندگی ختم ہو گئی. اللہ آج قبر میں ہے تو بھی ہم راحت نہیں پہنچا ہے. ہمیں معاف فرما دے اللہ, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما, امت کے حالات کو درست فرما, خصوصاً اللہ فلسطین کے حالات کو درست فرما. اللہ بھائیوں کی مدد فرما, تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. ہم سارے نہتے ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے, ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے. اللہ بھکاری کو بھیک مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے لیکن ہمیں وہ بھی نہیں آتا. ہم تجھ سے مانگ رہے اللہ ان کی مدد فرما دے, ان کی مدد فرما دے. اللہ سحری کو اٹھنے سے پہلے ہی اپنوں کی لاشوں کو دیکھ کر انہوں نے کیسے سحری کیا ہوگا. اللہ افطاری میں بیٹھ کے جب اپنوں کو یاد کرتے کیسے افطاری کر رہے ہوں گے. اللہ اس مقدس مہینے میں اللہ بڑی تکلیف برداشت کر رہے ہیں, ان کی مدد فرما دے. اللہ ان کی مدد فرما دے. اللہ یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ تیرے نبی نے جو درد برداشت کیا اللہ اس نے امت کے خاطر بہت بڑا درد برداشت کیا ہے. اللہ اس امت مسلمہ کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.